کلام خدا میں سے آج جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے اپنی تربیت اور رہنمائی کے لیے، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی جانے والی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6واں باب، اس کی 66ویں آیت سے لے کر اس کی 71ویں آیت تک ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 6واں باب، اس کی 66ویں آیت سے کچھ اس طرح مرقوم ہے: اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ پس یسوع نے ان 12 سے کہا، کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ تو خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا؟ اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے۔ اس نے یہ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا، کیونکہ یہی جو ان 12 میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کی بس جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند، تیرے قدموں میں ہوں اور اے خداوند تجھے سجدہ کرتا ہوں، کیونکہ اے خداوند تیرے کلام کو اے خداوند جاننا اور اے خداوند اس کو اپنی زندگی میں لینا، اے خداوند یہ ہمارے ادراک سے اے خداوند باہر ہے۔ اس لیے اے خداوند کامل استاد روح القدس کی رہنمائی چاہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ تو اے خداوند میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے، اور جتنے لوگ اے خداوند سننے والے ہیں عقل و دانش اے خداوند عطا کر، تاکہ اے خداوند آج وہ ارواح اے خداوند پہچان سکیں جن کے ساتھ تو ہم کلام ہونا چاہتا ہے، جنہیں تو اے خداوند سیراب کرنا چاہتا ہے، جنہیں تو اے خداوند بحال کرنا چاہتا ہے۔ اپنے نام کو جلال دے، اور اے خداوند ہم سب کو آج اے خداوند اس کلام کے سبب سے بڑی برکتوں سے نواز۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ آج جو ہماری مرکزی آیت ہے وہ میں آپ کے لیے ایک بار پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ 68ویں آیت: شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر ایک بڑا کردار ہے پطرس کا، اور 12 شاگردوں میں سے پطرس جو ہے وہ اس بات کے لیے آگے آ کر اس کو کہتا ہے، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، تیرے ہی پاس۔ دنیا میں اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو زندگی کی باتیں رکھتا ہو۔ زندگی بہت اس کے اوپر ہمارے معاشرے میں اور اس دنیا میں مختلف ثقافتوں میں، تہذیبوں میں اس لفظ کے اوپر بے شمار بحث جو ہے پڑی ہے، اور اس لفظ کے اوپر جو بحث ہے اگر اس کو الگ کیا جائے دوسرے ادب سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 گنا ادب جو ہے صرف زندگی کے اوپر جو ہے وہ لکھا گیا۔ صرف زندگی کو جو ہے سمجھنے کے لیے اس کے اوپر بے شمار کتابیں لکھ دی گئیں، بے شمار خیالات اور بے شمار مفکر صاحبان کے نظریات جو ہیں
وہ کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اور اس لفظ کے لیے بہت ساری تعریفیں اور بہت سارے اس کے تعارف جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ جینا، زندگی صرف جینا نہیں بلکہ یہ اس سے کہیں گہرا، عمیق، قیمتی اور پوشیدہ چیز ہے، جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، جس کو ہم چند دنوں، سالوں، مہینوں کے اندر ایک سانچے میں ڈھال کر اس کو زندگی کا نام دیتے ہیں، چند مصروفیات کو ہم زندگی کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ ان سے کہیں زیادہ سمندر کی گہرائی میں چھپی ہے، جہاں تک کسی بھی انسان کی اس وقت تک رسائی نہیں تھی جب تک خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ دوسری جو اس چیز یا اس لفظ کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ ہر جگہ پر اس کو دیکھیں، ہر کوئی جو ہے وہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ وہ امیر ہے، غریب ہے، ادنا، اعلیٰ، سب لوگ ہر جگہ پر، ہر حالت میں اس کو خوبصورت اور بھرپور طریقے سے جینا چاہتے ہیں، اور ان کا جو زندگی جینے کا طریقہ کار ہے سب کا الگ الگ ہے۔ کوئی بہت اچھا رہنے کو جو ہے زندگی کی خوبصورتی گدرانتا ہے، تو کوئی بہت اچھا جو ہے کھانے کو زندگی کی خوبصورتی اور ہر ایک نعمت کو اپنے ٹیبل پر لا کر اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو خوبصورتی سمجھتا ہے۔ لیکن زندگی کی خوبصورتی ہے کیا؟ کس بات کو پطرس نے کہہ دیا زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں؟ حالانکہ خداوند روزمرہ کی باتیں کرتے تھے، خداوند وہی باتیں کرتے تھے جن کے ساتھ ان کا واسطہ رہتا تھا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی ملاقات، پطرس اور یسوع مسیح کی پہلی ملاقات، یوحنا پکڑوا دیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب سنا کہ یوحنا پکڑوا دیا گیا ہے تو وہ گلیل میں آئے اور انہوں نے آ کر منادی کرنا شروع کیا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بھیڑ نے آواز سنی، لوگوں نے آواز سنی، لوگ جوق در جوق اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ وقت ایسا آ گیا کہ خداوند جھیل کے کنارے پر آ گئے اور بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی۔ خداوند نے ایک دم کنارے پر دیکھا، دو کشتیاں ہچکولے کھا رہی ہیں لہروں کے اوپر، اور ان کے مالک جو ہیں پاس ہی جو ہے وہ جال دھو رہے ہیں۔ یہ گنیسرت کی جھیل کے اوپر صبح صبح کا وقت تھا۔ لوگ اپنے کاروبار کے لیے باہر نکل رہے تھے، لیکن یہ لوگ جو جال دھو رہے تھے رات بھر اپنے بیوی بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، اور مختصر یہ کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے آج کا دن ایک بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ گزارنے کے لیے رات بھر سرد ہوا میں جھیل کے پانی کے اوپر مچھلیاں پکڑتے رہے ہیں۔ آنکھیں نیند سے جو ہے وہ بھری ہوئی، پلکیں جھکی ہوئی، اور مایوس لوگوں کی طرح مایوسی کے ساتھ وہ اپنے جال دھو رہے ہیں۔ خداوند ایک کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں، بھیڑ کو کلام سناتے ہیں۔ اس ساری داستان میں
وہ لوگ جو جال دھو رہے تھے ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ کیا وہ خداوند کو سن رہے تھے؟ کیا ان کی دلچسپی اس شخص میں تھی جو ان کے بغیر پوچھے ان کی کشتی پر سوار ہو گیا ہے اور لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہے؟ ہاں، کبھی کبھی ان کے کانوں کے ساتھ، ان کی سماعتوں کے ساتھ اس کے کچھ الفاظ ٹکرا جاتے تھے، لیکن ان کی پوری توجہ جو ہے وہ آج کے دن پر تھی۔ وہ گھر میں کیا لے کے جائیں گے، وہ گھر والوں کو کیا کہیں گے، گھر میں بچے کے لیے جو ہے وہ خرچہ نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ساری رات محنت کی ہے، یہ سب کچھ ان کے ذہن میں چل رہا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح چرچ میں بیٹھے ہوئے ہمارے ذہنوں میں یہ چل رہا ہوتا ہے، ستائش ہو رہی ہے، گیت گائے جا رہے ہیں، کلام سنایا جا رہا ہے، دعا کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کچھ بیج جھاڑیوں والی زمین میں گرا اور جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا، اور اس کی وہ تفسیر کرتے ہیں کہ جھاڑیوں والی زمین وہ زمین ہے جس پر کلام بویا جاتا ہے، لیکن دنیا کی فکر و تردد بڑھ کر اس کو کیا کرتی ہے؟ دبا لیتی ہے۔ ایسا ہی پطرس کے ساتھ ہو رہا تھا، ایسا ہی شمعون کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کی سوچ اپنے دوسرے ساتھیوں سے علیحدہ تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ آج پھر میں خالی ہاتھ گھر جاؤں گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ارض و سما کا مالک اس کی کشتی پر سوار ہو چکا ہے، لیکن وقت کی ضرورت ہے اسے۔ خداوند نے کلام سنایا اور پطرس سے کہا کیا مچھلیاں نہیں پکڑو گے؟ انہوں نے کہا خداوند ساری رات ہم یہیں پر تھے، مچھلیاں پکڑ رہے تھے، کچھ نہیں پکڑا۔ خداوند نے کہا گہرے میں لے چلو اور میرے کہنے پر جال ڈالو، اور انہوں نے کیا، جال ڈالا اور ڈوری کھینچتے کھینچتے جال بھاری ہوتا گیا، اور جب انہوں نے اس کو کھینچا تو چند لمحوں کے لیے وہ یسوع مسیح کو بھول گئے۔ پکارنے لگے ساتھیوں کو آؤ مدد کرو، اور اتنی مچھلیاں پکڑی کہ کشتی ڈوبنے لگی۔ تب پطرس کا دھیان کشتی میں بیٹھے اس شخص پر پڑا جو چند لمحے پہلے ایک اس کی نظر میں بیکار شخص تھا، جو چند لمحے پہلے ایک جو ہے وہ سادھو قسم کا آدمی جو دنیا جہان کی فکروں سے الگ ہو کر چند لوگوں کے آگے جو ہے وہ اپنی باتیں رکھ رہا ہے، قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا آئے استاد میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں۔ کیوں اس نے ایسا کہا؟ یہی الفاظ اس پوری کہانی میں پطرس کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ اے خداوند میرے پاس سے چلا جا، میں اس لائق نہیں کہ تو مجھ پر اتنا مہربان ہو، میں اس لائق نہیں کہ تو مجھے اس جگہ کے اوپر سرفرازی دے، کیونکہ میں تو اچھا سوچ ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ میں تو اپنی ضرورتوں میں اٹا ہوا تھا، کیونکہ میں
تو تیری طرف متوجہ ہی نہیں تھا. میں گناہگار آدمی ہوں, اس لیے میرے پاس سے چلا جا. کیا پطرس کو ہو گیا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا, آئے خداوند ہم کہاں جائیں گے, کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہے. یہ زندگی کی باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1, اس نے جب خداوند کو پہچانا تو اس کی زندگی کا مقصد بدل گیا, اس کے جینے کا طریقہ بدل گیا, اس کے جینے کا مقصد جو ہے وہ بدلا. تو اس نے اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا. خداوند نے اسے کہا میرے پیچھے آ جاؤ, میں تمہیں آدمگیر بنا دوں گا. مچھلیاں پکڑنے والے لوگ انسانوں کے ادراک کو بڑھانے والے لوگ بن گئے. اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے دونوں پہلوؤں کے بارے میں علم ہو. اگر ہم پرانی زندگی میں تھے تو کیا تھے, کیا ہیں, لیکن اگر ہم نئی زندگی میں ہیں, بدلے ہوئے مقصد کے ساتھ ہیں, تو کیا ہیں اور کیوں ہیں؟ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے, اپنی زندگی کے مقصد کو دیکھنا ہے کہ کیا خداوند کی رفاقت نے میری زندگی کے مقصد کو بدلا ہے کہ نہیں. اگر بدلا ہے تو زندگی کی باتیں آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں. اور ہم ہمیشہ اپنی زندگی کے پہلے پہلو میں اسی جگہ پر رہے. ہمیں اچھا خاندان چاہیے, اچھی پرورش چاہیے, اچھی سہولتوں سے بھرپور عیش و آرام کی زندگی چاہیے, اور پھر ان سب چیزوں کی ایک فہرست ہم اپنے سوچوں کی دیوار کے اوپر لٹکا کر سر جھکا کے محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں. انتھک محنت. خداوند کہتا ہے آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. رات بھر مچھلیاں پکڑی, انتھک محنت کی, اور صبح مایوسی ہاتھ لگی. چند لمحے خداوند کے ساتھ گزار کے دیکھیے, چند لمحے خداوند کی قربت کو ترجیح دیجیے, چند لمحے اس کے کلام کے ساتھ وقت گزار کے دیکھیں. کشتیاں ڈوبنے لگیں گی, جال پھٹنے لگیں گے, ضرورت سے کہیں زیادہ وہ ہمارے حصے میں ڈال دے گا. لیکن تب جب ہم اس پر اپنے آپ کو, اس پر ہم اپنا انحصار کریں گے. متی کی انجیل 11واں باب 28ویں آیت میں یہ لکھا ہے, اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. اور انسان نے ہمیشہ کس کی فکر کی ہے؟ روٹی کی. متی کی انجیل اس کا 16واں باب 11ویں آیت. کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا؟ فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو. کیا اس نے اپنے شاگردوں کا, ان کی زندگی کا مقصد کیا چینج کیا؟ خبردار رہو, ان لوگوں سے خبردار رہو جو اپنے خمیر سے تمہیں خمیر بنا سکتے ہیں. اس لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھیں تاکہ وہ آپ کے مقاصد کو بدلنے کا سبب نہ بن جائے, آپ کے مقاصد کے بدلنے میں رکاوٹ ڈالنے کا سبب نہ بن جائے. جس طرح
खुदावंद अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा था और उसका मकसद सलीब था, लेकिन शैतान उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सलीब शैतान के लिए जो है शिकस्त है। ऐसे ही वो हमारे साथ करता है। जब हम मस्बत सिमत में बढ़ते हैं, वो रुकावटें पैदा करता है, वो हमें रोकने की कोशिश करता है, वो हमारे लिए हमारी तवज्जो को खास बनाना शुरू करता है, वो हमारे चंद खास और करामती लोगों की अहमियत हमारे सामने रखता है। खुदा जानता है जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम नेकी बदी की पहचान में खुदा की मानद बन जाओगे। हवा ने सोचा, हाँ, खुदा के हम पास रहते हैं और वो हमारे लिए इतना फिक्रमंद नहीं, खुदा हमसे रोज मिलता है और वो हमारी तरक्की नहीं चाहता, खुदा हमसे रोज इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन उसने कभी हमें नहीं बताया कि ये फल हमारे लिए फायदामंद है, ये हमारे लिए फायदामंद है, ये हमारी फिक्र करता है, ये हमारी तरक्की चाहता है। और उसने उसको वरगला लिया और फिर नतीजा आप सबके सामने है। और यही तीन चीजें उसने खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखी जो उसने हवा के सामने रखी थी। रोटी, खाना, तरक्की, शोहरत, नाम, मशहूरी और खुदायत, बादशाही, इख्तियार। यही यीशु को कह रहा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। अगर तू इस काबिल है गिरा दे अपने आप को, क्योंकि लिखा है कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगने से पहले फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। खुदावंद ने कहा ये भी लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और फिर आखिरी उसका हरबा, उसने कहा सारी शानो शौकत दिखाई, सारा इख्तियार दिया और कहा ये सब मेरे इख्तियार में है, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब तुझे दे दूंगा। चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद तू अपनी जान गवा कर ये लेने वाला है, तू अपनी जान पर खेल कर इनको मुझसे लेगा। मैं एक सजदे पर ये सारी चीजें तुझे दे देता हूं। क्या खुदावंद मान गए? उन्होंने कहा ठीक है। नहीं, उन्होंने कहा आए शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और फकत उसी की इबादत कर। मकसद जो है वो मुस्तहिकम था, मकसद जो है वो मजबूत था, इरादे मजबूत थे। इसलिए आप इन बातों को अपनी जिंदगी में तलाश करें। क्या खुदावंद यीशु मसीह की रफाकत ने, उसकी कुर्बत ने, उसके कलाम ने, उसकी बातों ने और उसकी जिंदगी ने आपकी जिंदगी का मकसद बदल दिया है, या आप उसी पुराने मकसद की तरफ भाग रहे हैं जिसके लिए खुदावंद कहते हैं कि क्या तुम्हारे दिल सख्त हो गए हैं? मत्ती की इंजील 8वां बाब 17वीं आयत। मगर यीशु ने यह मालूम करके कि उनसे कहा
तुम क्यों ये चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? खुदावंद आपके लिए हकीकी चीजें तलाश करता है। आप फानी के पीछे क्यों भागते हैं? यूहन्ना की अंजील 6 बाब 27 है, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने इसी पर मोहर की है। पतरस समझ चुका था कि जीना ये जीना नहीं कि मैं क्या करूंगा, जीना ये जीना है कि मैं दूसरों के लिए क्या करता हूं। इसलिए उन्होंने अपने रहनुमा की तरह अपनी जान दूसरों के लिए निछावर कर दी। उन्होंने अपनी जान अपने रहनुमा के जिम्मे में लगा दी, क्योंकि खुदावंद ने कहा जो मेरी खातर अपनी जान खोता है वो उसे पा लेगा, लेकिन जो अपनी जान बचाता है वो उसे खो देगा। ये जान खोना और बचाना क्या है? हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे मसाइल पर्दे के अंदर रखते हैं, किसी के रूठ जाने की वजह से, किसी के टूट जाने की वजह से, कई एक मुश्किलात के उभर आने की वजह से। लेकिन खुदावंद कहते हैं उनका हल जो है वो जरूरी है और अवलियत के लायक है, जिनके सबब से खुदावंद के नाम को जलाल मिल रहा होता है। इसलिए दूसरों की असूदगी के लिए काम करें। खुदा ने इन 12 लोगों के जिंदगी के मकसद को दूसरों के साथ मुंसलिक कर दिया और उनको ये मकसद अता किए, इंसान से मोहब्बत करो, उसकी आजादी के लिए, उसकी निजात के लिए, उसके छुटकारे के लिए, उसका फिदिया दो, उसकी बरकत के लिए, उसकी रसाई के लिए और उसके हक के लिए। इसलिए आज हमें जरूरत है कि अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी की बातें हैं? क्या हम उसके साथ रफाकत रखते हैं? क्या उसने हमारी जिंदगी के मकासद को जो है वो तब्दील किया है? और दूसरे नंबर पर उनकी जिंदगी में दौलत के मानी बदल गए थे। जिंदगी की बातें क्या है कि उनकी जिंदगी में, जिनको खुदावंद ने चुन लिया अपने लिए, उनकी जिंदगी में दौलत के मानी जो हैं वो बदल गए। वो लेने वाले नहीं बल्कि बांटने वाले हो गए। और तीसरे नंबर पर है कि उनकी जिंदगी में दुख का मफहूम बदल गया। दुख जो हम अपने लिए सहते हैं वो तकलीफ देते हैं, लेकिन जो दुख हम दूसरों के लिए सहते हैं उस दर्द में लुत्फ होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने जितना दर्द जो है आपके लिए सहा, लुत्फ अंगेज था। लेकिन कब? जब आप उस दर्द से फायदा उठाते हैं, जब आप उस मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं, जब आप उन गुनाहों पर गालिब आते हैं, तब ये उसके लिए लुत्फ का सबब बन जाता है।
तो आइए आज अपनी जिंदगी में इन 3 चीजों को ढूंढिए। क्या आपकी जिंदगी का मकसद बदल चुका है? क्या आपकी जिंदगी के अंदर दुखों का मफ़हूम बदल चुका है? हम अपने लिए दुख नहीं बल्कि दूसरों के लिए दुख सहे। और क्या हमारी जिंदगी में दौलत के मानी क्या है? क्या हमारी जिंदगी में दौलत के मानी दूसरों पर जुल्म करना है, दुख देना है, परेशान करना है, रोब जमाना है, इख्तियार जताना है, या दयानतदारी के साथ लोगों की तरक्की की राहें हमवार करना है? आइए आज इसी अहद के साथ कि खुदावंद जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, आइए आज अपनी अपनी वर्ग के जिंदगी की तहरीर पढ़े। आज जाइए और जाकर इस जिंदगी की किताब को खोलें और उसको पढ़े। खुदावंद मेरी जिंदगी के कागजों के ऊपर कौन सी तहरीर है? खुदावंद आज के कलाम के सबब से आपको और मुझे बहुत बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकात के साथ रुखसत करें। अरे खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए। तेरा अजीम नाम हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए, सबको बरकत दे। और प्यारे खुदावंद फिर से हमें अपने वक़्त पर मिला। जो बहन भाई यहाँ पर मौजूद नहीं, प्यारे खुदावंद तू उनको अपने हाथ में महफूज रख और तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। खुदावंद यूसुफ के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद उसको छू और शफा दे। प्यारे बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, अजरा के साथ हो। रूथ और विल्सन को खुदावंद अपने हाथ में मजबूत कर, खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए और चारों तरफ से खुदावंद उनको घेरे रहे। खुदावंद तेरा शुक्र हो प्यारे बाप, तेरी तारीफ हो। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।